نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور اللہ عز و جل کے کرم سے اچھے حالوں میں ہوں گے۔ میری تمام بہنیں یہ جان لیجئے کہ آج جو ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں، کوئی کسی کام میں مصروف ہیں تو کوئی کسی کام میں۔ بعض بہنیں صرف گھر کے ہی کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ انہیں دین کے کاموں میں یا عبادت کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں وہ نکال پاتی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ دین کی خدمت، علم حاصل کرنے کے لیے ضرور نکالیے، کیونکہ یہی جو ایک ٹائم کا جو آپ ایک حصہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکالیں گی، یہی آپ کے آخرت کے کام آئے گا۔ باقی جو دنیا کے کام ہیں، آپ کے جو بھی مصروفیات ہیں، وہ یہیں رہ جائیں گی اور آپ کے کوئی کام نہ آئیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ حقوق العباد جو ہیں اللہ عز و جل نے وہ دیے ہیں انسان کو کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم دین حاصل کریں، اللہ عز و جل کی عبادت بھی کریں۔ اور آپ تو جانتی ہی ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ایک افضل صدقہ بھی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اور ہمارے انبیاء کرام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جو ہے وہ فعل ہے علم دین حاصل کرنا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں بہت بیمار ہوں اور لگتا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ میرا وقت قریب ہے تو مجھے ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جو مجھے جنت میں لے جائے، یا جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں آپ کو مفہوم جو ہے وہ بیان کر رہی ہوں۔ مفہوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حدیث ورڈ ٹو ورڈ وہ نہیں ہوتی، اس کا جو اس میں کہا گیا ہوتا ہے، اس کا جو مواد ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم دین حاصل کرنے لگ جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم مصلی بچھاؤ اور عبادت میں لگ جاؤ، نمازیں پڑھو، ساری عبادت کرو۔ آپ نے کیا کہا کہ تم علم دین حاصل کرنے لگ جاؤ، یعنی علم دین کی فضیلت کا آپ کو اس حدیث پاک سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر اللہ اس کے رسول کو محبوب ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ اور اب تو آپ کو جبکہ گھر بیٹھے ہی حاصل کرنا پڑ رہا ہے، صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو 9 سے 10 منٹ یا 12 منٹ کی ریکارڈنگ سننی ہوتی ہے، اور آپ یہ نیت کیا کریں ریکارڈنگ سننے سے پہلے کہ میں علم دین حاصل کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سن رہی ہوں، اور اس میں جو کچھ بیان کیا جائے گا اس پر عمل بھی کروں گی اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں گی۔ دوسروں تک پہنچانا، اگر ان میں سے کسی نے بھی جس کو آپ نے پہنچایا عمل کر لیا انہوں نے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہ وضو جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جسے اچھے سے کامل طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے وضو میں لاپرواہی کی اور بس جلدی جلدی پانی چپڑ لیا اس طرح سے جہاں پر بہانا فرض ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا اور جس عبادت کے لیے آپ وضو کر رہی ہیں تو وہ عبادت بھی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا وضو جو ہے اس کے مسائل جاننا اور اس کی جو بھی مستحبات فرائض ہیں ان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو آج جو ہے وہ متفرق مسائل ہم جانیں گے کہ وضو میں
کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا، یا ایسا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ گزر جاتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا لا علم کی بنا پر، اور ہم اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوتا. جیسے کہ پانی کا جو ہے وہ بدن کے حصوں پر بہہ جانا ضروری ہے. جب بھی ہم وضو کریں گے، اگر ہاتھ یا پاؤں کے نیچے یا پانی ڈالا، کوہنیوں اور پاؤں کے گٹے جو نیچے کے ہڈی ہوتی ہے پاؤں کی، تو اس تک پانی نہیں پہنچے. اگر نہیں پہنچا تھا، بیچ میں ہاتھ لگا کر، جیسے ہم نے کلائی پہ پانی ڈالا اور پھر وہاں سے مسلتے ہوئے ہم کونی تک لے گئے، آخری عضو جو ہے وہ ہاتھ کا ہمارا کونی تک ہے، یہاں تک جو ہے وہ ہمیں ہاتھ دھونا ہے. اگر ہم نے ہاتھ یہاں تک پھیر دیا تو ایسا بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بس پانی ڈالا اور جلدی سے ہاتھ اس پہ پھیرا اور وضو جلدی بنا لیا. تو ایسے وضو نہیں ہوگا. یہاں پر پانی بہانا ضروری ہے، چپڑنا نہیں. یہ چپڑنا ہوا. جب آپ پانی کو ہاتھ سے مسل دیں گے تو یہ چپڑنا ہوا اور یہ مسح کے حکم میں آ جائے گا. جبکہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو دھو. یہ آیت مبارکہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اپنے سروں کا مسح کرو. تو ٹھیک ہے، اب یہاں بہانا فرض ہے کیونکہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت مبارکہ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ پانی بہانا فرض ہوا، مسح کرنا نہیں. اس کے بعد مستحب ہے. دیکھیے، فرض سنت واجب کچھ نہیں بتا رہے، یہاں بتا رہے کہ مستحب ہے کہ اعضاء دھونے سے پہلے بھگا لیں یا بھیگا ہوا ہاتھ ان پر پھیر دیں، خاص طور پہ سردیوں میں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ خشک اسکن ہوئی ہوتی ہے، ہم پانی ہتھیلی پہ لے کر اور اس میں ہم کونیوں تک پانی ڈالتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہی بات ہے، جلد بازی، ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا وضو جو ہے وہ کامل ہو اور کہیں پانی رہ نہ جائے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جلدی اس طرح سے پانی ڈالتے ہیں اور وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خشک جلد ہونے کی بنا پر پانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. اور سردیوں میں اس طرح خشک جلد بھی ہو جاتی ہے اور پھر ایسا کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جلد تھوڑی نارمل ٹیمپریچر پہ آ جاتی ہے، ہمیں سردی نہیں لگتی اگر ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خاص کر سردیوں میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو، چہروں کو گیلے ہاتھ سے تھوڑی سی ان پہ پانی جو ہے وہ بھگا لیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح پانی بھی تیزی سے وہ جو ہے بہہ جاتا ہے آپ کے اعضائے وضو سے، اور خشکی بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں آتی آپ کے اعضاؤں پہ پانی بہنے سے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر پانی پھیر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک چلو لیتے ہیں اور پورے منہ، آنکھ پہ پانی ڈالا اور اس کو پورے میں پھیلا لیتے ہیں پورے چہرے پر. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا منہ دھل گیا. حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی پانی کا اوپر چڑھنے سے مراد پانی کو اوپر ڈال لیا آپ نے آنکھ میں اور وہ اس طرح سے بہتا ہوا آیا، تو اس طرح کوئی معنی نہیں رکھتا. اس طرح منہ دھونے میں دھلتا نہیں اور وضو نہیں ہوتا. تو یوں ہی چلو میں پانی لے کر کلائی پر الٹ لینا ہرگز یہ بھی کافی نہیں ہے. جیسے ایک چلو لیا اور کلائی پر آپ ڈال گئے، آپ نے سوچا کہ کونی تک پہنچ جائے گا، تو ایسا بھی کافی نہیں ہے. اس کے بعد جو حصے دھونے کے ہیں طہارت میں، ان میں سے ہر حصے کا پورے 3 بار دھونا سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، جو حصے دھونے کے ہیں، جیسے آپ کو بتایا گیا تھا شروع میں کہ چہرہ دھونا فرض ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے، ٹخنے سمیت پیر دھونا فرض ہے، جبکہ سر کا مسح کرنا ہے. تو لہٰذا ہر مرتبہ اسی طرح دھوئیں کہ اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ نہ رہ جائے، ورنہ سنت ادا نہیں ہوگی. اس میں چلوں کی گنتی نہیں بلکہ پورے اعضاء کو دھونے کی گنتی ہے. یعنی کہ 3 مرتبہ دھوئیں گے، چاہے چلو آپ کو 3 سے 4 مرتبہ بھی لینے پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پورا کامل ہاتھ کونیوں تک دھونا ہے. 3 مرتبہ ہو اگرچہ کتنے ہی چلوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا یا کوئی انگوٹھی، اکثر دیکھا ہے میں نے انگوٹھے میں یا انگلیوں میں وہ کچھ انگوٹھیاں یا کچھ اس طرح کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کے نیچے سے
پانی تو بہنا دور کی بات، وہ پہنچتا تک نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بچنا لازم ہے، اس میں وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پیر کو کامل طریقے سے اس کے ہر کروٹ، ہر حصے کو دھونا فرض ہے. لیکن پانی آپ کو احتیاط سے خرچ کرنا ہے، بے سبب زیادہ خرچ کرنے سے بچیں. بعض لوگ چلو جو لیتے ہیں پانی میں ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، یعنی کہ نل کے نیچے جب ہاتھ آپ کریں گے تو اتنا زیادہ وہ بس اس کے نیچے لگا رہتا ہے، نل کے نیچے ہاتھ، کہ وہ پانی اس سے چلو سے ابلنے لگتا ہے، نیچے گرنے لگتا ہے. حالانکہ جو گرا وہ بیکار ہو جائے گا. تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پانی کا اسراف ہے، اور اسراف کرنا گناہ ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی چیز کا اسراف ہو. جس کام کے لیے لیں اس کا اندازہ کر لیں. مثلا ناک میں اگر پانی آپ کو چڑھانا ہے تو اس کے لیے آدھا چلو بھی کافی ہے. آپ تھوڑا سا پانی ناک میں لیں اور ناک میں چڑھائیں اور اس کو سونگھیں پانی کو. آپ کی نرم ہڈی تک پہنچے گا، اس میں جلن مچے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب نرم ہڈی تک پہنچے گا، جلن مچے گی، تو وہ آپ کو آپ کے گوشت بڑھنے کی بیماری سے بچاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر کلی کر لیں، اگل دینے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کلی ادا ہو گئی، یعنی کلی کا جو رکن ہے وہ ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کلی کو لے کر آپ کو اس کو پورا اچھے سے منہ میں صاف کرنا ہے. ہر دانت کا ہر حصہ، کونا، کنارہ، ہر حصہ جو اندرونی ہے منہ کا، وہ آپ کو دھونا ہے. اس کی عادت ڈالنا گناہ ہے. اگر آپ نے بس جلدی منہ میں پانی ڈالا، پچ کیا جیسے کلی کرتے ہیں، تو ایسا گناہ ہے. اور مطلب اس کی اگر عادت ہو گئی اور اگر آپ کا وضو صحیح سے نہیں ہو تو سنت ادا نہیں ہوگی. کلی اور ناک تک، ناک کی نوک سے جیسے چھلا لینے سے وضو میں سنت ادا ہو جاتی ہے. جیسے ناک میں کوئی چیز ہے تو اس کو بھی ہلا لیں تاکہ پانی جو ہے ناک کے سوراخ میں بھی چلا جائے. تو غسل میں ایسا کرنے سے تو غسل ادا ہی نہیں ہوتا کہ فرض جاتا رہتا ہے. غسل کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے مسائل فرائض جانیں گے. اس کے بعد جو استنجا کا جو پانی ہے، استنجا ہم کرتے ہیں واش روم میں، تو جو پانی بچ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی نجاست نہ ہو یا وہ برتن نجس نہ ہو. ٹھیک ہے، صاف برتن ہے، پاک برتن ہے، اس پہ کسی چیز کی نجاست نہیں گری، کوئی چیٹ نہیں پڑی، تو اس کا جو اندر پانی ہے وہ پاک ہے، اسے وضو جائز ہے. اور اس کا پھینک دینا گناہ ہو ناجائز ہے. یا تو اس کو دوبارہ استنجا میں استعمال کر لیں، اور اگر کوئی پانی آپ کے پاس نہیں ہے مجبوراً تو آپ اس سے وضو بھی کر سکتی ہیں پاکی کا خیال کرتے ہوئے. یوں ہی وضو کے بعد لوٹے میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ بھی دوسرے وضو یا کسی اور کام میں آ سکتا ہے. لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، یا یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اسراف میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ پانی کا وضو کا پانی جو بچا ہوا ہو وہ پی لیجئے، تو اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. ہاضمہ کرتا ہے، آپ کے معدے کی بیماریاں بھی اس سے ٹھیک ہوتی ہیں. امید ہے کہ آج کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ آپ کی سمجھ آ گئے ہوں گے. کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ عز و جل. ہم اسی طرح علم دین حاصل کرتے رہیں گے، اپنے جو فرائض علم ہے وہ سیکھتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں گے. آمین بجاہ النبی آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.